بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس کے متعلق ہم اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ اسی کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ حج کی ہے آیت نمبر 37، اور فرمایا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کی ہے آیت نمبر 29، آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ سب کو خوب جانتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیات ہیں، اب ان آیات کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تشریح احادیث کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے کے لیے حدیث کو پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ ہمارے خلیفہ ثانی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عملوں کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا، چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہوا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں یہ جو چھوٹا سا ایک پوائنٹ آیا ہے کہ جو شخص اگر کسی عورت کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ اس عورت کی طرف ہی اس کو سمجھا جائے گا، تو اس کے متعلق حدیث کا بیان ہے، یعنی کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے، چنانچہ اس نے اس کی اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا۔ اس وجہ سے صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجرہ میں قیس مشہور ہو گیا، کیونکہ اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اب اس حدیث میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی خالص رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، یعنی ہجرت اگر وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا تو اس کی وہ ہجرت قابل قبول ہوتی، چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کی، اس لیے اس کی ہجرت کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، تاہم نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، لیکن حج کا تلبیہ اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی کہ حج میں جو ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن نماز کے لیے نماز کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ آپ نے دل میں جو ارادہ کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کوئی حدیث سے کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نماز پڑھنے سے پہلے یہ نیت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس بات کا بھی، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں، اس لیے زبان سے اظہار ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو آیات پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتا دوں گی کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یا صدقہ نکالتے ہیں، ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمیں جانور ذبح کرنے کا بولا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو نہ اس کا جانور کا گوشت آتا ہے، نہ اس کا اللہ تعالیٰ جو نا کہ اس کو خون پہنچتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ نیت اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو بھی عمل آپ نے نیک کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں، لیکن کسی فرض کام کو نیت کے ساتھ اس کو لازم و ملزوم نہ کر لیں یا اس کو اس کے ساتھ نہ ملا لیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لی ہے نماز پڑھنے کی، نیت کا تو ثواب پہنچ جائے گا، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ کو پتہ ہم نے نیت کر لی ہے۔ دیکھیں اللہ کو پتہ ہے آپ نے نیت کر لی، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے۔
جب آپ نے نیت کی تھی نا، اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے دل سے نیت نہیں کی ہے، آپ دل سے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو ہماری نیکی اور بدی لکھتے ہیں، جب ہم کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ اسی ٹائم ہمارے وہ جو نیک کام ہے وہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں، اور ہمیں اس ارادے کا ہی اجر مل جاتا ہے۔ جب تک برے کام کا ہم جب سوچتے ہیں اور جب تک کرتے نہیں ہیں برا کام، تب تک نہیں لکھا جاتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن اس کی اس چھوٹ کا ہم یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ بھی ہم نے نیت کر لی ہے اور نماز پڑھنی نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، وہ ہر حال میں فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ بے شک آپ مریض ہوں، بے شک تندرست ہوں، بے شک آپ سفر میں ہوں، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ مریض کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، بس۔ تو یہ آپ سے بس گزارش ہے کہ جو بھی آپ نے زندگی میں اپنا کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر اور اچھا نتیجہ ضرور دیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آج کیا اور شام تک آپ کو اس کا اجر بھی مل جائے۔ امید رکھیں اللہ تعالیٰ دیں گے، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ تب دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ حدیث کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔